نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ العظیم. انتہائی معزز و مکرم لائق عزت عظیم و اکرام سادات اعزام علماء کرام، بانیان مجلس، منتظمہ مسجد حاضر اور جملہ معزز و مکرم حاضرین و شرکائے مجلس، آج رمضان مبارک کا 21واں روزہ ہے، تیسرا عشرہ آغاز پذیر ہے، اور یہ دن تاریخ اسلام میں ایک بڑی خاص اہمیت کا حامل ہے، جس کو خود آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ حضور نے حضرت مولانا نبی خدا سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے علی، اولین میں یعنی جو آج تک لوگ گزر چکے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، یعنی آقا علیہ السلام کے اس فرمان اقدس تک جو لوگ گزر چکے ہیں، ان میں سب سے بدبخت، سب سے شقی اور سب سے زیادہ محروم اور اللہ کے عذاب و غضب کا مستحق وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پونچیں کاٹی اور اسے شہید کیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کیسے کیسے لوگ پہلے گزر چکے ہیں۔ ان میں فرعون بھی تھا، اور فرعون ایک نہیں تھا، فرعون کئی تھے۔ فرعون اس بادشاہت کے منصب کا لقب تھا۔ یہ نسل کئی سلسلہ وار، جیسے آپ دیکھتے ہیں ادھر یورپ وغیرہ میں بادشاہوں کے نام کے ساتھ آتا ہے، کنگ فلاں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، سکس، اس طرح یہ بھی تھے۔ تو فرعون گزرے، نمرود، شداد گزرے، حامان، خدائی کا دعویٰ کرنے والے گزرے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ خود کو شریک بنا کر پیش کیا۔ اللہ خدا ہونے کے دعوے دار تھے، مگر ان کا نام نہیں لیا۔ فرمایا سب سے بدبخت وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو شہید کیا تھا، کہ وہ اللہ کی نشانی تھی۔ اچھا، یہ بھی ذہن میں رہے کہ قاتلین انبیاء بھی گزرے ہیں، جنہوں نے انبیاء کو شہید کیا، وہ بھی گزرے ہیں، مگر سب سے بدبخت اس کو قرار دیا جس نے اس اونٹنی کو جو اللہ کی نشانی تھی اس کو مارا، اور فرمایا آخرین میں اب قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان میں سے سب سے بدبخت وہ ہوگا جو تجھے شہید کرے۔ جس طرح اولین میں فرعون زمانہ گزرے، نمرود، شداد گزرے،
اس طرح بعد والوں میں جھوٹے مدعیان نبوت بھی آنا تھے۔ آقا علیہ السلام نے خود اطلاع دی نا، فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے، اور ان سے ہر کوئی یہ سمجھتا ہوگا کہ وہ نبی ہے، یعنی اس کو یہ ایمان ہوگا، صاف ہوگا۔ تو دجال نے بھی آنا تھا جس کی اطلاع حضور نے دی، مگر ان سب میں سے پھر سب سے زیادہ بدبخت اس کو قرار دیا جو حضرت مولا علی شیر خدا کو شہید کرنے والا تھا۔ تو گویا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ دن، جس دن حضرت مولا علی شیر خدا کی شہادت ہوگی، وہ آقا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی ساری آنے والی تاریخ انسانیت میں سب سے منفرد دن ہوگا، اور وہ آج کا دن شہادت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم۔ تو آج کی اس گفتگو کے لیے کئی چیزیں بڑی منفرد ہیں، جتنا پھر اس میں وقت نے اور ماحول نے اجازت دی ہم اس میں شریک اور شامل کر دیں۔ جہاں سے بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے ہمیشہ سنی، یہ جو کلمات پڑھے گئے، تلاوت کیے گئے سورہ احزاب میں سے، یہ آیت نمبر 33 کا نصف آخر ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب ایک بات، دو باتیں توجہ سے سمجھنے کے لائق ہیں، وہ یہ ہے کہ بسا اوقات بہت سارے لوگ ذہن میں ایک بات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد سارے گھر والے ہوتے ہیں، اور گھر والوں میں ازواج سب سے پہلے ہوتے ہیں۔ اب بیویوں کو آج بھی گھر والی کہتے ہیں، تو وہ ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ اس سے مراد حضور کی تمام ازواج مطہرات ہیں۔ اب اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت کا جو خطاب ہے وہ آیت نمبر 28 سے شروع ہوتا ہے۔ یہ جو پڑھا یہ آیت نمبر 33 کا نصف حصہ ہے، آخری۔ تو خطاب الہی آیت نمبر 28 سے شروع ہوتا ہے اور 34 تک جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ 7 آیتیں ہیں جن میں اللہ کا خطاب ہو رہا ہے، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے فرما دیں، اپنی گھر والیوں سے کہہ دیں، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، کہ اگر تم دنیا اور اس کی زینت و آرائش کی طالب ہو، اس کی خواہش مند ہو، تو فتعالین آؤ امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو میں تمہیں مال و متاع دے دوں، اگر دنیا کی طلب ہے تو دنیا کا مال دے دوں، اور تمہیں پھر مال دنیا دے کر حسن سلوک کے ساتھ رخصت کر۔ اگر طلب دنیا کی ہے تو پھر میرے ساتھ رہنا ممکن نہیں، جس شے کی طلب ہے وہ تمہیں عطا کروں اور عطا کر کے پھر بھیج دوں، رخصت کر۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی طلبگار ہو، اب اس کو اس کے مقابلے میں لا کے رکھا، دنیا کے مقابلے میں، حیات الدنیا اور زینتہا، دنیا اور اس کی زینت کے مقابلے میں لا کے رکھا اللہ اور اس کا رسول اور دار آخرت، اس کی طلبگار ہو،
فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، تو پھر بے شک اللہ نے تم میں سے نیکوکار بیویوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر دیا، تم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ بس ایک اشارہ ہے جو قرآن میں ملتا ہے کہ جو رب ساری دنیا کو قلیل کہتا ہے، متاع دنیا قلیل، اس رب نے جو اجر عظیمہ تیار کیا ہوگا اس کی وسعت کا عالم کیا ہوگا، وہ کتنی عظمت ہوگا۔ پھر اب خطاب یہ تھا آقا علیہ السلام سے اور حضور کے ذریعے حضور کی ازواج تک پیغام، حضور سے فرما رہا تھا اللہ کہ اے حبیب آپ اپنی گھر والیوں سے یہ فرما دیں۔ اب براہ راست حضور کی ازواج سے خطاب ہے، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، اے ازواج نبی، اے نبی کی گھر والیوں، تم میں سے کوئی ظاہری معصیت کی مرتکب ہو، گناہ کی مرتکب ہو تو اس کے لیے عذاب دوگنا کر دیا جائے گا۔ وہی عمل کوئی اور عورت کرے اس کے لیے جتنا عذاب ہے، تم میں سے کوئی کرے تو تمہارے لیے دو گنا عذاب ہے، کیونکہ تمہارا منصب اونچا ہے۔ جتنا بڑا منصب ہوتا ہے پھر اتنی بڑی زیادہ گرفت بھی ہوتی ہے، اتنی زیادہ اس پر پرسش بھی ہوتی ہے، سزا بھی ہوتی ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ پر بہت آسان ہے، اللہ کے لیے یہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ اب اس کے اگینسٹ یہ تھا کہ اگر کوئی ایسا کام کرو جو بے حیائی کا ہو، کوئی ظاہری معصیت گناہ کا ہو، ایسا کام کرو تو عذاب دوسری عورتوں کے گناہ کرنے کے مقابلے میں دو گنا ہے۔ وَمَن يَغْلُ، اب اس کے اگینسٹ اگر تم تقوی اختیار کرو اور کنا اور اللہ رسول کی اطاعت گزار رہو، منکن للہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کے لیے اطاعت گزار رہو، وفاشیار رہو، فرما بردار رہو، تعمیل حکم کے بجا لاؤ، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک اعمال کرو، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، تو اس عمل کا اجر بھی دو گنا ہے۔ گناہ کرو تو سزا بھی دو گنا ہے، نیکی کرو تو اجر بھی دو گنا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے جنت میں باعزت رزق تیار کر رکھا ہے، عزت والا رزق، خالی رزق نہیں ہے، بڑی عزت والا ہے۔ پھر خطاب فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے ازواج پیغمبر تم عورتوں میں سے کسی ایک عورت جیسی بھی نہیں ہو۔ یہ حضور کی ازواج سے، بیویوں سے اللہ خطاب فرما رہا ہے، تم زمانے کی عورتوں میں سے کسی ایک عورت جیسی بھی نہیں ہو۔ اگر تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو اور کرنا چاہو، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، تو مردوں سے جب بات کرو اس میں نرم لہجہ اختیار نہ کرو، اس میں نرمی زیادہ نہ رکھو، کوئی جھکاؤ نہ کسی کو محسوس ہو، کہ جس کے دل میں کوئی بیماری ہے وہ لالچ کرنے لگے، وہ دل میں کوئی طلب، کوئی دل میں روگ پالنے لگے، کوئی بیماری کو اپنی قربان چڑھانے لگے، اور ہمیشہ شک اور لچک سے محفوظ بیان کرنا تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی طلب نہ پیدا ہو۔ اب یہ کوئی خطاب چل رہا ہے، خاص بات ہے جس کے لیے میں یس کر رہا ہوں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں سکون سے قیام پذیر رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور پرانی جاہلیت کی طرح زیب و زینت کا اظہار مت کرو، یعنی وہ زیب و زینت جو کر کے پھر باہر دوسروں کو دکھانے چل پڑتی ہے تاکہ زمانہ دیکھے، اور یہ سارا کچھ ہمارے آج کے دور میں بڑا عام ہے۔ اس پر کسی کے کان پر جو نہیں دکھتی، کسی کے دل دماغ میں کوئی خیال نہیں آتا ناپسندیدہ، خاص کر جب خوشی کے مواقع ہوتے ہیں تو خود
اپنے گھروں کی عورتوں کو جب وہ بس خبر جاتی ہے انہیں خود لے کر باہر گھومتے پھرتے ہیں، شادی حالوں میں جاتے ہیں، مخلوط اجتماعات ہوتے ہیں، مخلوط، اور اس میں جیسے مرضی کسی کے ساتھ بات چیت، کھڑے ہونا، تصاویر، سب کچھ، یہ ذہنی سطح پر معیوب بھی نہیں رہا۔ کہاں سے بات کہاں پہنچی، کہاں سے؟ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ جو کبھی ناخوب تھا بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے زمین بدل گئے۔ اللہ رب العزت خود ہدایات و کمانڈمنٹس دے رہے ہیں، اور میں اپنے گھروں میں سکون سے قیام پذیر رہنا اور پرانی جاہلیت کی طرح زیب و زینت کا اظہار مت کرنا۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِیعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور نماز قائم کرنا، زکات دیتے رہنا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری میں رہنا۔ یہ آیت نمبر 33 کا پہلا نصف ہو گیا۔ اگلا نصف جو تلاوت کیا اسے چھوڑ رہا ہوں اور اس سے اگلی آیت دے رہا ہوں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور تم اللہ کی آیتوں کو اور سنت و حکمت کو جن کو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے یاد رکھا کرو، یعنی قرآن کو یاد رکھو، اللہ کی آیتوں کو، اور وہ حکمت والی باتیں جو تمہیں رسول بتاتے ہیں ان کو یاد رکھا کرو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ بڑا لطف کرنے والا اور ساری مخلوق کے اعمال سے باخبر و خبردار۔ یہ آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 34 تک پورا گفتگو کا اسلوب ایک ہے، اور وہ ہے عورتوں سے گفتگو۔ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، عربی میں عورتوں کے لیے الگ، مردوں کے لیے الگ صیغہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اردو میں نہیں ہوتا، انگلش میں نہیں ہوتا، سب یوں ہے انگلش میں، اردو میں سب تم ہیں، عورتیں جتنی سب، مرد بھی تم ہیں، عورتیں بھی تم ہیں، انگلش میں یوں ہے، عربی میں ایسا نہیں ہے۔ اور عربی میں مرد ہے تو ان کے لیے الگ صیغہ ہے، عورتیں ہیں تو الگ صیغہ ہے۔ مرد بہت سارے بیٹھے ہوں، سارے مرد ہوں، کہا جائے گا انتم، عورتیں بہت ساری بیٹھی ہوئی ہیں اور صرف عورتیں تو کہا جائے گا انتم نہ، یہ تو الگ صیغے۔ اب اس میں سارے میں اس آدھے حصہ آیت کو چھوڑ کر جو 33ویں آیت کا آخری حصہ ہے جو عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کیا، اس کو چھوڑ کر باقی سارا خطاب 7.5 آیتوں میں صرف عورتوں سے، بولیے کس سے؟ صرف عورتوں سے۔ آپ دیکھیں، میں صرف آپ کو روایت ریپیٹ کر رہا ہوں، یعنی اس میں کہا ان کنتن، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، امتعکن، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اسرحکن، جمع مؤنث کا صیغہ ہے حاضر کا، ان کنتن پھر کوئی صیغہ ہے، پھر منکن، جتنے صیغے چلے آ رہے ہیں سارے صرف عورتوں سے خطاب ہے، وہ جمع کا صیغہ ہے مگر صرف عورتوں سے۔ من یقنط منکن، پھر لستن کا احد من النساء، سمجھ رہے ہیں نا بات، یعنی اس کا مخاطب صرف عورتیں ہیں۔ اور عربی کا اسلوب یہ ہے، صرف عورتیں ہوں تو الگ صیغہ ہے، صرف مرد ہوں الگ صیغہ ہے، مرد عورتیں اکٹھے ہو جائیں تو پھر مذکر مرد کا صیغہ آ جاتا ہے۔ اگر عورتیں بھی ساتھ اکٹھی ہوں پھر جو مردوں کے لیے لفظ ہے وہ استعمال ہوگا۔ یہ سارا صرف عورتوں کے لیے تھا۔ ان اتقیتن وقرن فی بیوتکن وتبرجن تبرج الجاہلیہ واقیمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وأطیعن اللہ، اور یہ سب جمع مؤنث حاضر کے صیغے تھے۔ یہ ساری گفتگو کرتے کرتے جب 33ویں آیت آدھی ہو گئی تو اچانک اسلوب کلام اللہ کا بدلا ہے، انداز گفتگو بدلا ہے۔ وہ بتا رہا ہے مخاطب بدلے ہیں، جن سے اللہ کلام کر رہا ہے وہ بدل گئے، وہ بدل گئے۔ اب جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ گیا،
انما یرید اللہ لیذہب عنکم، اب عنکم نہیں ہے، عنکم اس کا معنی یہ ہے یا مطلق مخاطب بدل گئے، سارے مرد آ گئے، یا ان عورتوں کے ساتھ کچھ مرد شامل ہو گئے. دیانتداری کی بات کریں گے، دیانتداری یا صرف مرد ہو گئے یا مرد اور عورتیں مکس ہو گئے. اور آگے فرمایا وَلْيُطَهِّرَكُمْ، پھر جمع مذکر حاضر کا صیغہ، یا صرف مرد ہو گئے یا مرد اور عورتیں مکس ہو گئے. آدھی آیت میں اب یہ 33 ختم ہوئی، 34 شروع ہوئی، پھر وہی پچھلا انداز آ گیا. وَاذْكُرْنَ فِي مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، وہی آ گیا جو پہلے چلا آ رہا تھا. 28 29 30 31 32 33 تک 6.5 آیتوں تک وہ انداز چلا تھا. پھر آدھی آیت میں بدلا انداز، اگلی آیت میں پھر وہ آ گیا. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو 28 نمبر سے لے کر 33 نمبر تک خطاب ہے اس کا مخاطب کوئی اور لوگ ہے، اس آخری آیت کا مخاطب کوئی اور لوگ ہے. اچھا، اب اتنا تو ہمیں اسلوب کلام نے سمجھایا، انداز گفتگو نے سمجھایا کہ اس کے مخاطب وہ نہیں ہیں جو پہلے تھے. کون ہے؟ اب اس کا بھی تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے نا. تو اب اس کا مخاطب کون ہے، یا جس کا کلام ہے وہ متعین کرے گا، جس پر اترا ہے وہ متعین کرے. کسی مفتی، کسی مولوی، کسی پیر، کسی شیخ، کسی فقیر، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ تعین کرے اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے. تو جس پر اترا اس نے بتایا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اس آدھی آیت کے مخاطب کون ہے، باقی سب کے مخاطب کون. آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے اور حضور نے چادر اوڑھی ہوئی ہے. حضرت امام حسن مصطفیٰ آئے، آقا نے اپنی چادر میں داخل فرمایا. امام حسین مرتضیٰ آئے، اپنی چادر میں داخل فرمایا. حضرت سیدہ کائنات آئیں، ان کو چادر میں داخل فرمایا. مولا علی شیر خدا آئے، ان کو چادر میں داخل کیا. اب پہلے خود تھے، یہ 4 افراد آئے، جب داخل ہو گئے اب آقا علیہ السلام نے چادر اس پہ لپیٹ لی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے، راض کیا مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو اسی طرح پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کے ارادے کا تم نے قرآن میں اظہار فرمایا. بات واضح ہوئی. اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھی ہیں. انہوں نے جب یہ دیکھا یہ بڑا اعزاز تھا، یہ بڑی انفرادیت تھی، فضیلت تھی. وہ گویا ہو یا بلاوی یا رسول اللہ میں بھی بھئی وہ گھر والی ہے، اہلیہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی جگہ پر رہو، تمہیں اللہ نے بڑا مقام عطا کیا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تمہارے لیے وہ جو میری زوجیت، میرے عقد میں آ جانا اور میرے نکاح میں آ جانا یہ کام اعزاز ہے. یہ اللہ نے تمہارے لیے فرمایا ہے لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، زمانے کی عورتوں میں سے کسی عورت جیسی تم نہیں، تم سب سے منفرد ہے. تمہیں میرے عقد و نکاح و زوجیت کی نسبت سے اللہ نے سارے زمانے کی عورتوں سے منفرد اور ممتاز بنا دیا. یہ تمہارا اعزاز ہے. یہ جو اللہ نے تطہیر کا وعدہ فرمایا، اعلان فرمایا، یہ ان کا اعزاز ہے، یہ ان کی انفرادیت ہے. یہ ایک میری بنیاد پر ہے. یہ بات اس لیے کی کہ ہم یہ اسٹیبلش کر سکیں کہ یہ جو آیا تطہیر کا مصداق ہے اور آیا تطہیر کے جو پیغام مقدسہ ہیں ان میں ایک حضرت مولا علی شیر خدا. اب ہمارا چونکہ دل آج ان سے منسوب ہے اس لیے ہم ان سے متعلق بات کریں گے کہ حضرت مولا علی شیر خدا اس ارادہ و وعدہ الہی جو
تطہیر کا ہے اس میں داخل اور شامل. یہ ایک بات ہوگی. یہ پہلا نقطہ ہم نے سمجھا. اب اگلی بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ باقی سارے اسلوب میں ہم تقابل نہیں کر رہے، بس یہ ایک بات کر کے پھر ہم سیدھے صرف اسی پر گفتگو کریں گے. باقی جتنا کچھ ہے اس میں اللہ رب العزت نے کوئی حکم دیا ہے، کوئی حکم دیا ہے کہ مثلا فرمایا کہ تم ان تقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبکم، تم یہ نہ کرو، ایسے نہ بات کرو، ایسے نہ کرو. واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ، اور تم اللہ کی آیتوں کو اور رسول کی حکمت والی باتوں کو تمہاری گھروں میں تلاوت کی یاد رکھو. حکم دیا کہ تم یہ کرو. یہ حکم کن کو دیا جا رہا ہے؟ یہ آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو دیا جا رہا ہے. ان کا اعزاز بیان کر دیا کہ زمانے کی ساری عورتوں میں سے ازل سے ابد تک سب سے منفرد ہے، سب سے اونچی ممتاز ہے، سب سے جداگانہ حیثیت کی حامل ہے. مگر حکم دیا یہ کام کیا کرو. اب وہ جو آدھی آیت کا مخاطب ہے، جب ان سے بات کی تو انہیں نہیں فرمایا کہ یہ کیا کرو، ان کے لیے فرمایا تمہارے لیے میں یہ کروں گا. باقیوں کو حکم دے دیا جا رہا ہے تم کرو تاکہ ایسا نہ ہو. کسی کے دل میں تمہارے لیے تمنا پیدا ہو، کوئی اپنے دل کے ذہن میں کوئی مرض کوئی روگ نہ پال لے. ان کو ان کے اعمال کے ذریعے اپنی نیت کا، اپنے ارادے کا، اپنے عمل کا اس کے ساتھ مشروط کیا. اب یہ جو حکم دیا یہ نہیں کہا تم یہ کرو تاکہ پاک ہو جاؤ، نہیں فرمایا تم تو جو ہو تمہیں پاک کرنے کا ارادہ بھی میرا ہے، وعدہ بھی میرا. اس میں پھر جو شے سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے، تین فعل اس میں آئے ہیں اس آدھی آیت میں. تین فعل، ایک ہے یریدو، ایک ہے یذہبا، ایک ہے ویطہر. تین فعل آئے، تینوں فعلوں کا فاعل اللہ. انما یرید اللہ، اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے. اللہ یہ جو فعل ارادہ ہے اس کا فاعل کون ہے؟ اللہ. لیذہب عنکم الرجس، تم سے ترجمہ کرنے لگا پوری ذمہ داری کے ساتھ، رجس کا ترجمہ کرنے لگا. رجس تم سے امکان خطا کو بھی دور کر دو. تم سے امکان خطا کو بھی دور کر دے. کون؟ اللہ. کون؟ اللہ. تمہیں امکان خطا سے بھی پاک کر دے، محفوظ کر دے. کون؟ اللہ. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسا پاک کر دے کہ جس پر خود طہارت ناز کرے. کون ایسا پاک کرے؟ اللہ. ان تینوں فعلوں کا فاعل اللہ ہے، اور اس پر پھر مستحب یعنی اس پر مزید یہ تینوں فعل مضارع ہیں. باقی ساری زبانوں میں تین زمانوں کے لیے الگ الگ تین فعل ہوتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل. انگلش میں بھی ایسے ہی ہے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. عربی میں تین زمانوں کے لیے دو فعل ہوتے ہیں، دو صیغے، دو لفظ. ایک گزرے ہوئے زمانے کے لیے الگ، اس کو ماضی کہتے ہیں. حال اور مستقبل دونوں کے لیے یکجا عربی میں ایک فعل ہوتا ہے جسے فعل مضارع کہتے ہیں. یہ حال اور مستقبل دونوں کا معنی دیتا ہے. جو کام فعل مضارع میں بیان کیا جائے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اب بھی ہوتا ہے، ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہمیشہ ہوتا رہے گا. اور یاد رکھیے یہ جو زبانوں کے قاعدے ہوتے ہیں ان کا عقیدوں سے تعلق نہیں ہوتا ہے. عقیدے انسانوں کے ہوتے ہیں، زبانوں کے نہیں ہوتے. انگریزی کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، پنجابی کا، پشتو کا کوئی عقیدہ
نہیں ہوتا. عقیدے وہ پشتو بولنے والا ہے، پنجابی ہے، فارسی ہے، فرانچ ہے، عقیدے ان انسانوں کے ہوتے ہیں. زبانوں کا کوئی تعلق عقیدوں سے نہیں ہوتا. یہ بات ذہن میں رکھیں. تو اب 3 فعل ہیں اور تینوں مضارع ہیں اور تینوں کا فاعل اللہ. اب میں اس کا وہ لغوی وسیع مفہوم واضح کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں. میں تینوں کا الگ الگ دونوں زبانوں میں ترجمہ کروں گا. تینوں کا انما یرید اللہ، بے شک اللہ صرف یہ ارادہ فرماتا ہے، اور بے شک اللہ صرف یہ ارادہ فرماتا رہے گا. یریدو کا معنی ہے یرید، ارادہ کرتا ہے اور ارادہ کرے گا، کرتا رہے گا. آج بھی جب یہ آیت اتری تب بھی اور ان فیوچر، اور آج جب ہم پڑھ رہے ہیں تب بھی اور ہمیشہ مستقبل میں اس کا ارادہ یہی رہے گا. آپ سمجھیں، یعنی اللہ کا ارادہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے. اس نے کہا یہ آج بھی ہے جب آیت اتاری ہے، اور قیامت و قیامت تک ہمیشہ رہے گا جب تک تم قرآن پڑھتے رہو گے. میرا ارادہ یہی رہے گا. میں کرتا ہوں ایسا اور کرتا رہوں گا. یہ ارادہ کیا؟ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے اہل بیت تم سے امکان خطا کو دور کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. حال مستقبل. تو اللہ کہتا ہے میرا ہمیشہ ارادہ یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور میں تم سے امکان خطا کو تمہارے ذہن میں، تمہارے خیال میں کسی ناپسندیدہ شے کی طرف جھکاؤ ہونے کے امکان کو، کوئی شے چلتے چلتے بھی غیر معیاری اور تمہارے اعلیٰ درجے سے کم تر ہو، اور تمہارا خیال، تمہاری توجہ اپنی طرف مبذول کرا لے، ایسا بھی نہیں ہوگا تو میں نہیں ہونے دوں گا. میں تمہاری توجہ اور دھیان کو کسی غیر معیاری ہلکی سطحی شے کی طرف مائل ہونے سے میں روکتا ہوں، روکتا رہوں گا. اور پھر اس پر حضرت تصور کیجیے کہ کسی ایسی شے کی طرف دھیان بھی نہ جانے پائے. کتنی بڑی حفاظت ہے، دھیان ہی نہ جانے پائے. اور حفاظت الہیہ کے دائرے میں آ گئے وہ افراد، اور اللہ ان کی حفاظت میں معمور ہو گیا. تو جب دھیان کسی چھوٹی شے کی طرف، سطحی شے کی طرف جائے گا ہی نہیں تو محفوظ رہے گا. جب محفوظ رہے گا تو جس کے اندر کوئی گرد کا ذرہ آنے پائے وہ مینا کہاں سے ہوگا؟ یعنی تمہارے خیال کو، تمہاری سوچ کو، تمہاری فکر کو مینا نہیں ہونے دوں گا. یہ تو ہے کہ آنے والی ڈسٹ سے تمہیں بچاؤں گا، اور اس کے ساتھ یہ بائبلی سطح سے آنے والی ڈسٹ اس کو میں روکوں گا. اور اندرونی سطح پر وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں آج بھی پاؤں کو صاف کر رہا ہوں، قیامت تک کرتا رہوں گا. ارے جن کی طرف گرد کا کوئی ذرہ اڑ کر جا نہ سکے، جن کے آپ اس گرد سے حفاظت کے لیے رکاوٹ، جن کے سامنے اللہ کا ارادہ و عمل ہو تو ڈسٹ آئی نہیں، تو مینا ہو نہیں پائے. اس کے باوجود ہمارے ادھر والی محل، ادھر والی کوئی گھر وہ آ نہیں پائے گی. رہے تمہارے وجود کے ہر گھڑی مزید طیب و طاہر بناتا ہوں. جو آج تک حفاظت الہیہ کے دائرے میں اور طہارت الہیہ کے عمل سے اتصال فیض کر رہے ہیں، ان کے خیالوں میں بھی کوئی خطا کی طرف جھکاؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی بات سمجھ گئے؟ تو اب وہ جو افراد ہیں، آقا آپ پنجتن پاک بھی کہتے ہیں نا، آقا اسلام کی ذات تو ہے ہی ہے، حضور تو پیکر نبوت ہے، پیکر رسالت ہے، ان کے لیے تو ہر کوئی ایکسپٹ کرتا ہے. پیچھے 4 افراد رہ گئے،
اب ان میں بڑی اہم بات ہے، جو بیٹی ہوتی ہے وہ اعزازاً بھی چلو باپ کے گھر کی فرد مانی جاتی ہے، جب بھی آ جائے، جب بھی آئے، ماں باپ ہو جب تک بیکا ہو، جب بھی بیٹیاں آئیں تو کہتی ہیں تمہارا گھر ہے، اسی میں شادی ہو گئی چلی گئی، تمہارا اس گھر پہ اسی کا حق ہے۔ تو بیٹی ماں باپ کے گھر میں جب تک ماں باپ ہو اس کا وہ بیٹی ہونے کا سٹیٹس رہتا ہے، مگر ہماری گفتگو کا رخ ہو گئے حضرت مولانا شیر خدا کی طرف۔ یہ تو رشتے میں حضور کے داماد تھے، حضور کے چچا صاحب تھے۔ ارے اللہ رب العزت نے فضل و احسان اور انتہائی کرم فرماتے ہوئے کہا بیٹیوں کو بھی لوگ گھر والا مان لیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں میں وہ ہوں جو اپنے امر قدرت سے علی کو مصطفیٰ کے گھر والوں میں داخل کرتا۔ یہ اعزاز روئے زمین پر کل نسل انسانی میں تنہا حضرت مولانا شیر خدا اور حضرت مولانا شیر خدا کے سارے امور اللہ نے خود اپنے امر قدرت سے پورے کیے۔ ایک تھوڑی نئی عجیب بات ہوگی شاید سب لوگوں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ جب انہیں زمین پر اتار دیا تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ان سے سب سے پہلا کیا کام کیا؟ ایک ہے وہ خود اپنے دل کر رہے تھے، توبہ ہے، استغفار ہے، اشک فشانی ہے، ندامت ہے، یہ سارا کچھ۔ جب وہ سارا کچھ ہو گیا تو اللہ نے روئے زمین پر اتارنے کے بعد زمین پر جو سب سے پہلا کام کروایا وہ ایک گھر بنوایا۔ ایک گھر بنوایا، یہ روئے زمین پر پہلی تعمیر تھی، پہلی عمارت تھی، اس پر قرآن کا گواہ ہے ان اول بیت بنی للناس الذی ببکہ مبارک وہدی للناس، کہ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے روئے زمین پر بنایا گیا وہ بہت تھا مکہ۔ ٹھیک ہے، بڑی عجیب بات ہے، سوال یہ ہے گھر اس نے بنوایا، اس نے رہنا تھا، بولیے اللہ نے رہنا تھا۔ اللہ جو اس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، بیت اللہ اللہ بیت المحرم، اس وقت اس کی اللہ ہی کی طرف ہے، مگر کیا کبھی اللہ اس میں رہائش پذیر ہوا؟ کوئی ایسی ایک شہادت کمزور سے کمزور روایت کی چلو کچھ عرصہ کی اللہ وہاں پہ رہائش پذیر تھا، نہ اس نے رہنا تھا نہ کبھی رہا۔ جب رہنا نہیں تھا تو گھر کس لیے بنوایا؟ جب رہنا نہیں، اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اپنے لیے گھر بعد میں بنانا، پہلے میرا گھر بنا۔ آدم سے کہا کہ اپنے لیے بعد میں بنانا، پہلے میرے لیے گھر بنانا۔ مولا تمہیں رہنا ہے، اس نے کہا کہ میں رہنے سے بعد مجھے بلوا کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا یہ بہت بعد میں بتاؤں گا، یہ بہت بعد میں بتاؤں گا۔ اب اس گھر کی ہر زمانے میں تعمیر نو ہوتی رہی، تعمیر نو ہوتی رہی، ایک کئی تعمیرات میں، طوفان نوح کے بعد بھی تعمیر ہوئی کئی دفعہ۔ تو جب بھی کبھی ایسا ہوتا کہ طوفان نوح کی طرح کوئی معاملہ ہوتا تو اللہ رب العزت پھر اس زمانے کے نبی کو حکم دیتا ہے اس کی تعمیر نو۔ آقا علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی ہے، حضور نے بھی کی ہے، حضور کے بعد بھی ہوئی ہے، ہوتی رہی۔ منصوب گھر اللہ سے ہے، اللہ سے، اللہ کا بھی رہا ہے۔ دیکھیے گھر دو اعتبارات سے پہچانا جاتا ہے۔ گھر یا کوئی انسان کہیں رہتا ہو تو وہ اس کا گھر ہے، یا کوئی پیدا ہوا تو وہ اس کا گھر ہے۔ کوئی پیدا ہو گیا تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا وطن ایک مولود ہے، یہ اس کی پیدائش کا وطن گھر علاقہ ہے۔ تو جو کوئی رہے تو اس کا گھر، کوئی کہاں پیدا ہو تو اس کا گھر۔ اللہ نے دونوں سے بات، دونوں سے بات، نہ بھی حضرت غلام جھوٹا، نہ وہ خود پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس نے جنم لیا کسی سے نہ اس سے کسی نے جنم لیا، تو نہ اس کا وطن بیت موجود تھا نہ اس کا بیت مسکون تھا، نہ رہائش کا گھر، نہ معاذ اللہ اس کی ولادت کا گھر۔ تو مولا جب تجھے رہنا بھی نہیں، پیدا ہونے سے پاک،
تو پھر گھر کیوں بنوایا؟ فرمایا ہاں بہت بات میں سمجھ آئے گی، نبی آتے رہیں گے، رسول آتے رہیں گے، زمانہ گزرتا رہے گا، دنیا منتشر ہوگی کہ گھر بنوایا تو ہے اللہ نے، اس گھر والا بھی کوئی ہے، ادھر نبوت اپنے انتہا کو پہنچے گی، رسالت اپنی تقریر کو پہنچے گی، جب نبوت اور رسالت اپنی تقریر کو پہنچے کسی نبی رسول نے نہیں آنا، اس وقت زمانے کو دکھاؤں گا بنوایا نبیوں سے تھا، بھیجنا کسی اور کو مقصود تھا، بھیجنا اور کو مقصود تھا، اور وہ تھا اس کی خاص وجہ تھی چونکہ خاتم النبیین کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہونا تھا کہ وہ دیکھنے میں ساکت کو دکھائی دے مگر نفس دونوں کا ایک نفس ایک ہو، میں نفس کی بات کر رہا ہوں۔ واہ، جب آقا علیہ السلام نے وہ دعوت مباہلہ دی تو قرآن کی روح سے اللہ نے فرمایا حبیب سے کہہ دو نہ رو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، تو حسن و حسین کو لیا، فرمایا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تو اپنی عورتوں کو لاؤ، سیدھا جمع کا تھا، میں اس حکمت میں نہیں جاتا مگر لیا حضرت سیدنا کائنات کو، سیدھا جمع کا تھا، عورتیں تھیں مگر ایک لیا حضرت سیدنا کائنات کو، پھر آگے بات انفسنا انفسکم، اگر نساءنا ایک وجود پر مشتمل ہو سکتا ہے تو انفسنا بھی ایک وجود پر مشتمل ہو سکتا تھا، مگر نساءنا میں ایک عورت تھی، جب انفسنا آیا تو حضور نے اپنے ساتھ مولا شریف خدا کو لیا ہے، فرمایا لوگو یہ علی تو تمہیں وجود میں جدا دکھائی دیتا ہے، مجھ سے الگ نہ جاننا، علی اسی طرح میرا وجود ہے جس طرح میری اپنی شان ہے، تو علی نفس محمدی ہے، نفس محمدی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کائنات میں ہر وجود کا ایک شجر تخلیق ہے، عالم عمر ہر انسان کے پیچھے ایک درخت ہے، وہ اس کی اصل ہے، یہ جو مٹی کا وجود ہے یہ مجازی ہے، یہ مجازی ہے، تو وہ جو اصل وجود ہے وہ ایک شجر ہے، درخت ہے، تو میں ہر ایک کا شجر تخلیق جدا جدا ہے سوائے میرے اور علی کے، کہ میرا اور علی کا شجر تخلیق ہے، شجر تخلیق کیوں؟ علی کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجنے سے بہت پہلے چن لیا تھا اس عظیم سعادت کے لیے، بنایا اس کے لیے، ایک کا بنا کر چننا نہیں، بنایا ہی اس کے لیے تھا کہ یہ نفس محمدی کا آئینہ تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک نفس ہے جو اسے بدی گمراہی کی طرف مائل کرتا ہے، بدی کا حکم دیتا ہے۔ جب یہ کہا مطلق ہر انسان کے ساتھ تو حضور بھی انسان تو ہے نا، تو پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ سوال ہے، حضور حوصلہ افزائی کرتے تھے تاکہ صحابہ کے ذہن کھولے اور ان کے لیے آگے امت اور انسانیت کے ذہن کھولے۔ جب یہ کہا ہر انسان کے ساتھ ایک نفس ہے جو اسے برائی کا حکم دیتا ہے، تو یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ حضور نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، مگر مجھ پر اللہ نے کرم کیا میرا نفس بھی مسلمان ہے، نفس بھی مسلمان ہے، مجید ہے، اطاعت گزار ہے، وہ جب بھی مجھے اپنی بات کہتا ہے نیکی کی بات کہتا ہے، اطاعت خدا کی بات کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کی بات کرتا ہے۔ ارے وہ جو نفس مصطفیٰ ہے جو ہمیشہ نیکی اور خیر کی بات کہہ رہے ہیں، وہ نفس مصطفیٰ کیا ہے؟ وہ نفس مصطفیٰ وجود مطلق ہے، وجود مطلق ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت مولا شیخ خدا کو حضور کی نسل کے ظہور کا ذریعہ بنایا، نسل مصطفیٰ کے ظہور کا ذریعہ بنایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک کی نسل اس کی اپنی پشت میں ہوتی ہے، میری نسل
علی کی پشت میں رکھ دی. حدیث سے بہت ساری حدیث میں عمل کر لیتے ہیں مگر ذمہ داری حضور میں میری نسل علی کی پشت میں ہے. ارے پشت علی امین نسل مصطفیٰ ہے. اور سوائے دو ذاتوں کے جہاں ظہور الگ ہوا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، جملہ سنیے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک وجود مصطفیٰ و مرتضیٰ نسب میں بھی اکٹھے رہے، نسل میں بھی اکٹھے رہے. دیکھیے حضور نے فرمایا کہ میں اور علی ہمیشہ ساتھ رہیں. ہمارا شجر تخلیق ایک ہے. تو آدم علیہ السلام سے وہ انتقال نور شروع ہوا، تو جہاں جہاں سے نور مصطفیٰ گزرا وہیں سے نور مرتضیٰ گزرا. اور یہ حضرت آدم سے حضرت عبد المطلب تک اکٹھے رہے. حضرت عبد المطلب سے آ کر پھر ایک شاخ وہ حضرت عبداللہ کی شکل میں ظاہر ہوئی اور ایک حضرت ابو طالب کی شکل میں ظاہر ہوئی. جو حضرت عبداللہ کی شکل میں ظاہر ہوئی اس شاخ پر جو پھل ظاہر ہوا وہ پھل وجود محمدی کا تھا، اور جو شاخ حضرت ابو طالب کی شکل میں ظاہر ہوئی اس شاخ پر جو پھل لگا وہ پھل وجود علی المرتضیٰ کا. صرف ان دو جگہوں پر آدم ہی جدا ہوئے، اور وہ اس لیے جدا ہوئے کہ تقاضۂ مشیت تھا کہ نسل مصطفیٰ جو ظاہر کرنا تھی تو اس کے لیے لازم تھا کہ اس وجود کو جدا کیا جائے، ادھر سے نسل آئے، آگے آ کر پھر اکٹھے ہو اور قیامت تک پھر اکٹھے ہو. حضرت علی شریف اللہ کو حضرت سیدہ کائنات کے ساتھ جوڑ بنانے کے لیے حضرت ابو طالب سے الگ کیا. حضرت ابو طالب تو ان پر بھی ایک جملہ میں کہیں بغیر گزر نہیں سکتا. لوگ بحثیں کرتے ہیں ان کے ایمان پر. سادہ بات یہ ہے ان کے ایمان پر بحثیں نہ کی جائے، اپنے ایمان کی حقیقتوں کو رکھا جائے، اپنے ایمان جانچے جائے، ان کے ایمان پر بحثیں نہ کی جائے. سادہ بات ہے جس وجود میں نسل مصطفیٰ کو بطور امانت رکھا گیا تھا اس وجود کو اللہ ایسی ذات میں سے گزارے گا جس کو معاذ اللہ ایمان میں نصیب نہ ہو. پوری تاریخ عرب، تاریخ اسلامیات، بت پرستی کی تاریخ، دنیا کے سارے مذاہب، تمام عقیدے، تمام نظریے، تمام فلسفے جو آپ کو بتا سکے عرب کے متعلق ساری تاریخ اور فلسفے کو اگر کریں، آپ کو کسی تاریخ کی کتاب میں، کسی دین اور مذہب و عقیدے کی کتاب میں ایک واقعہ، ایک اشارہ ایسا نہیں ملے گا کہ حضور کی آمد سے پہلے ہی صحیح کبھی حضرت ابو طالب کا سار کسی بت کے سامنے جھکا ہو. جن کے ایمان کو اللہ رب العزت نے اپنے امر قدرت سے حفاظت میں رکھا، جن کی نسل کی طہارت کا اعلان قرآن میں کر رہا ہے، ان کو اللہ شرک سے آلودہ ہونے دے گا، کفر سے آلودہ ہونے دے گا. حضور معروف واقعہ آپ نے سنا، میں اسی کو بیان کر کے پھر اختتام کی طرف جاتے. جب آقا علیہ السلام کا بچپن تھا اور خشک سالی ہو گئی، قحط پڑ گیا، لوگوں نے اپنے جو طور طریقے تھے آزما لیے. کوئی بتوں کی طرف گیا، کوئی میدانوں میں گیا، کوئی پہاڑوں پہ گیا، جیسے جس کا جو طریقہ تھا. اگر بارش نہ ہوئی تو سارے اکٹھے ہو کر حضرت ابو طالب کے پاس یا ہمارے سردار ہیں، ہمارے بھائی ہیں. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ لوگ فاقوں کی نوبت آ پہنچی، لوگ مرنے لگے بھوک سے، خشک سالی اور قحط ہو گیا.
آپ کیوں نہیں اٹھ کر کے گیلا کرتے کہ بارش برسے؟ 360 روز تو رکھے ہوئے تھے نا، 360 روز رکھے ہوئے تھے۔ حضور نے صلاۃ و تسلیم کا عہد طفولیت ہے، بچپن کا عہد ہے، بس یہ جملہ ایک بڑا خاص عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے جو اعلان نبوت نہیں فرمایا، وہ تو کہیں شاید 35 برس کے بعد یا 20 برس کے بعد ہے۔ حضور کی عمر جو ہے وہ 7-8 سال 10 سال لگا لے، زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں تھی جسمانی عمر مبارک، تو 10 سال کی عمر۔ اعلان نبوت ابھی ہونا ہے 30 سال کے بعد۔ وہ کون سا فہم تھا، وہ کون سا شعور تھا، وہ کون سی بصیرت تھی کہ جب اہل مکہ اکٹھے ہوگا حضرت ابو طالب کے پاس آئے تو حضرت ابو طالب رات کو منام کی طرف نہیں گئے، عزا و ہبل کی طرف نہیں گئے، صفا و مروہ کے صاف و نائلہ کی طرف نہیں گئے۔ حضرت ابو طالب گھر سے نکلے، تاجدار کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ساتھ لیا، لے جا کر حضور کی پشت کعبے سے لگائی ہے۔ جس کعبے کی طرف زمانہ ابتدا سے سجدے کرتا آیا، جس کی طرف پشت کرنا اخلاقاً بھی صحیح بے ادبی سمجھی جاتی ہے، آواز بھی جاتی ہے کعبے کی طرف پشت کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ جس کعبے کی طرف پشت کرنا زمانہ کبھی روا نہیں رکھتا، اس کعبے کے ساتھ پشت ابو طالب نے مصطفیٰ کی لگائی۔ بات سمجھے، ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ حضور کو اپنے آگے کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑا کر دے، نہیں، ابو طالب نے، حضرت ابو طالب نے اپنا رخ قبلے کی طرف کیا، کعبے کی طرف، حضور کی پشت کعبے کے ساتھ لگا کے حضور کا دکھڑا اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے رب کعبہ میں روشن چہرے والے کے واسطے سے تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے اوپر بارش برساؤ۔ یہ دعا کرتے بیٹھے رہتے بارش ہم برس میں۔ یہ شعور کا شعور ہے، یہ یقین کس نے دیا؟ یہ یقین بتا رہا ہے تم کلمہ پڑھنے کو ڈھونڈتے پھر رہے ہو، کلمہ ان کے گھروں سے، ان کے وجودوں سے پھوٹ کر زمانے کو ملا۔ کلمہ لفظوں کا نام نہیں ہے، کلمہ یقین کا نام ہے، کلمہ اعتماد کامل کا نام ہے، یقین محکم کا نام ہے۔ ارے وہ یقین محکم جسے بڑے بڑے صاحبان جبہ و دستار ترستے رہے، وہ یقین کامل اس خانوادہ ابو طالب کی دہلیز سے زمانے کو بٹھا۔ بتوں سے بھرے ہوئے ماحول میں کبھی انہوں نے کسی بت کے طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ حضرت عبد المطلب کا بھی یہی معمول تھا، یاد رکھیے، جب ابرہہ آیا تو انہوں نے کہا سارے اپنے اپنے جو ہے وہ ریوڑ لے کر پہاڑوں پر چلے جاؤ، اور کعبے کے سامنے آئے دروازے پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب کعبہ سے عرض کیا، اے اللہ ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اس ذمہ داری کو نہیں نبھا سکتے، مگر کہ تیرا گھر ہے، تو اپنے گھر کی خود حفاظت کر کے دکھا دے۔ ابرہہ سے ملاقات ہوئی تو گئے، اس نے کہا کیوں آئے؟ کہا تمہارے سپاہی ہمارے مویشی پکڑ کے لے آئے گا۔ اس نے کہا میں تو سوچتا تھا کہ تم آئے ہو گے سردار قریش ہو کہ اپنے مذہبی عبادت گھر خانہ خدا اس کے لیے بات کرنے کے، میں اس کو پوچھنا ہوں تاکہ کی بات ہے تم مال مویشی کے لیے آئے۔ واہ، انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہا انا رب الابل وللبیت رب۔ ارے اس کی فکر نہ کر، مویشی ہمارے ہیں، میں بات کرنے آیا ہوں، رہا و گھر اس کا مالک وہ ہے۔ یہ یقین آپ دیکھیں، یہ سارا کچھ علی کو حصے میں ملا، علی کو حصے میں ملا۔ سو بس اختتامی جملہ کہہ کر آگے بات ختم کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو روئے زمین پر پہلا گھر تعمیر کروایا تھا اللہ رب العزت نے، اور کروایا بھی تعلیم سابقہ میں نبیوں سے تھا۔ یہ جو نبیوں سے روئے زمین پر اپنے ساتھ منصور گھر
تعمیر کروایا تھا یہ علی کے لیے کروایا تھا تاکہ پتا چلے لوگوں کو خاتم النبیین آ رہا ہے اس کا درجہ تو تمہارے ہاں مسلمہ ہوگا. تمہارے ذہن میں کوئی بات آئے گی جس کے متعلق اس کو اس گھر میں ولادت اس لیے دلا رہا ہوں تاکہ جانو وہ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کی طرف سے ہے. تو وہ پہلا گھر ہوئے زمین پر جو خدا کا گھر کہلایا وہ موجود وہ مولد مولا علی شیر خدا. خدا کا گھر مولد شیر خدا. یہ کعبہ کا تعمیر کا کل مقصد مجھے نظر آیا تاکہ کوئی علی شیر خدا پر انگلی نہ اٹھا سکے اور اپنے گھر کعبے سے ولادت سے جو سفر شروع کیا اپنے گھر مسجد میں شہادت پر اس کو مکمل کیا. شہادت اس گھر کی میراث تھی وراثت تھی اور حفاظت دین اس گھر کی ذمہ داری تھی اور دین انہی کی میراث تھا انہی کی میراث رہے. آقا اسلام کی اس فرمان پر ختم کر رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حق اور علی ہمیشہ اکٹھے رہیں گے. حق اور علی ہمیشہ اکٹھے رہیں گے کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اسی حال میں میرے پاس قیامت کے دن حوض پر آ جائے. حق کو علی کے ساتھ اکٹھا کیا قرآن کو اہل بیت کے ساتھ اکٹھا کیا. اور یہ جو جتنی بات کہی ہے ایک تو استدلال ہے کعبۃ اللہ والا وہ تو ہمارا ہو سکتا ہے مگر یہ جو بات کہی کہ حق علی کے ساتھ جوڑ دیا. اب جب بھی آپ کو حق کی تلاش ہو تو دیکھنا علی کدھر ہے علی کدھر ہے. اور جب بھی آپ کو معارف قرآنی کی خیرات پانا ہو اور مقصود کلام الہی پانا ہو تو دیکھنا اہل بیت کدھر ہے. جدھر اہل بیت ہوں گے قرآن ادھر ہوگا جدھر علی ہوں گے حق ادھر.